بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین علینا وعلیہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کتابہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وقال تعالی فی مقام آخر ما جعل علیکم فی الدین من حرج وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے میں نے قرآن مقدس کی آیات تلاوت کی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سچ اور حق بات کہنے اور آپ سب کو خوب اچھی طرح سماعت کرنے بعدہ پھر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ان آیات کا اور حدیث پاک کا جو خلاصہ، جو مفہوم اور جو ماحصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو دین فطرت بنایا ہے۔ دیکھیے، خالی سنیے نہیں، سمجھیے، سمجھنے والی بات ہے، صرف سننے سے کام نہیں چلنے والا۔ سننے کے بعد پوری بات آپ نے پوری دھیان سے سنی ہے لیکن سمجھے نہیں تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا؟ سننے کا ثواب ملے گا لیکن سمجھنے کا جو فائدہ ہے، جو بینیفٹ، وہ تو نہیں حاصل ہونے والا ہے۔ تو سمجھیے، فطرت کے معنی نیچر کے آتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اللہ نے دین اسلام کو دین فطرت بنایا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ فطرت پر چلنا آسان ہوتا ہے کہ نہیں؟ مچھلی کا پانی میں تیرنا یہ فطرت ہے، پرندوں کا ہواؤں میں اڑنا یہ فطرت ہے۔ اسی لیے دین اسلام پر عمل کرنا آسان ہے، دین آسان ہے۔ لیکن اگر کسی کی فطرت مسخ ہو جائے، یعنی پلٹ جائے، بدل جائے، اگر کسی کے اندر کا سافٹ ویئر ہی چینج ہو جائے تو اب اس کو دین پر عمل کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی دین تو آسان ہے، مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی دین تو آسان ہے لیکن مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ علماء دین بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ علماء دین بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ علماء دین کے چوکیدار ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ اور چوکیدار سے نفرت کس کو ہوتی ہے؟ کس کو ہوتی ہے؟ بولیں بھائی، چوکیدار سے کس کو نفرت ہوگی؟ چور کو۔ گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے کہ بھائی کب یہاں سے واچ مین گارڈ یہاں سے ہٹے گا، چوکیدار ہٹے گا تاکہ میں اپنے عمل انجام دے سکوں۔ تو چوکیدار سے ڈر چور کو لگتا ہے۔ جو شریف آدمی ہوتا ہے، جو سویلائزڈ ہوتا ہے، جو مہذب ہوتا ہے، جس کی نیت خراب نہیں ہوتی،
جس کے ارادے اچھے ہوتے ہیں اور جو نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں آتا، اس کو چوکیدار سے ڈر نہیں لگتا، گارڈ سے اور واچ مین سے ڈر ڈاکو کو لگتا ہے، کسی نیک آدمی کو نہیں۔ اگر یہ تفصیل آپ نے سمجھ لی ہے تو آگے سمجھیں کہ ٹھیک اسی طرح جو لوگ دین اسلام کے دشمن ہیں انہیں علماء سے نفرت ہوتی ہے، عام لوگوں کو نہیں ہوتی۔ علماء سے نفرت انہیں ہوتی ہے جو دین اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی مولوی ہے یا اسی طرح مفتی ہے یا مولانا ہے، حافظ ہے، کوئی بھی ہے، یہ دین بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے، اس لیے کہ دین بنانے کا کام، دین بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اب سمجھ لیں فائنلی کہ دین کا بنانا اللہ کا کام ہے اور دین کا بتانا رسول اللہ کا کام ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہم کسی کی کیوں سنیں، کسی کی کیوں مانیں، کسی کے پیچھے کیوں چلیں، کسی کی تقلید کیوں کریں؟ تو ان سے یہ کہا جائے گا، اس کے سوال کا یہ جواب دیا جائے گا کہ جی یہ بتاؤ کہ کیا کسی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ ارے بتاؤ نا بھائی، کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ قرآن پڑھے آپ، قرآن 9 پارے میں تفصیل موجود ہے۔ ایک نبی ہے، بہت بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ میں آپ کی تجلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی آگے ڈیٹیل ہے، لیکن یہ جو واقعہ چونکہ مجھے بتانا یہاں نہیں ہے ورنہ وقت نکل جائے گا۔ بہرکیف اللہ کو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ جبرائیل امین کو وحی اترتے ہوئے اور جبرائیل امین کو وحی لاتے ہوئے ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کی آواز کو براہ راست ہم میں سے کسی نے ڈائریکٹ اپنے کانوں سے سنا نہیں ہے۔ پھر ہم کیوں یقین کرتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے اور وہی کائنات کو چلاتا ہے، وہی ہمارا کریٹر، وہی ہمارا خالق، بچہ بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، صحت بھی وہی دیتا ہے، کوئی اگر بیمار ہو جائے تو صحت وہ دے رہا ہے، ہم کیوں یقین کرتے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے۔ میں کہوں کہ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ آپ ایک مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر یہ پرسن آپ سے کوئی کرے تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ کی جواب ہوگا گو؟ اس لیے کہ کائنات کے سب سے سچے انسان، صادق الامین، آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائے ہیں۔ اب پھر سوال وہیں آ کے اٹک گیا کہ کیا ہم میں سے کسی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا ہم میں سے کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا ہے کہ چلو ہم بھی اس زمانے میں موجود تھے، ہم بھی تھے، لہٰذا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا ہے؟ کیا ہم میں سے کسی نے آقا کی بات کو، آقا کی زبان کو، آقا کے بول کو اپنے کانوں سے ڈائریکٹ کسی نے کچھ سنا ہے؟ پھر ہم کیوں یقین کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تعلیمات براہ راست اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت نے آگے منتقل کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کی جماعت کو یا صحابہ کو ہم نے دیکھا ہے؟ پھر سوال وہیں آ کے اٹک جاتا ہے۔
تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ علماء دین کے چوکیدار ہے، ٹھیکیدار نہیں ہے۔ دین بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ بتانے کا کام اللہ کا ہے، بتانے کا کام رسول اللہ کا ہے۔ دین اللہ سے رسول اللہ تک، رسول اللہ سے صحابہ تک، صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، پھر ائمہ مجتہدین اکابرین، پھر ائمہ اربعہ کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے۔ اسی لیے ہم یقین کرتے ہیں۔ ابھی بہت بڑا ایک سوال، اگر کسی کی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جی ہم کیوں مانیں، قرآن ہے، حدیث ہے، تو ہم کسی کی پیروی کیوں کریں، کسی کے نقش قدم پر کیوں چلیں، کسی کو فالو کیوں کریں، ہم کسی کی بات کیوں مانیں، تقلید کیوں کریں، تو اس کے اس سوال کا جواب یہ دیا جائے گا کہ چلو اللہ کو تو چھوڑو، قرآن کو تم روز دیکھتے ہو۔ قرآن کے شروع کے جو بول ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس بارے میں بتاؤ کہ کیا واقعتاً یہ قرآن کریم کی آیات کا حصہ ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہم یقین کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہم جس زمانے میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اترا ہے، اللہ کے پاس سے رسول اللہ تک کا جو بیچ میں واسطہ ہے وہ جبرائیل امین کا واسطہ ہے، تو ہم میں سے تو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو پھر ہم یقین کیوں کرتے ہیں کہ یہی واقعتاً قرآن ہے، یہ سچی کتاب ہے، سچا کلام ہے۔ اس کے ایک ایک بول اور ایک ایک حرف پر اگر کسی کو شک ہو گیا تو وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا نہیں، اس زمانے کو پایا نہیں، وحی کو اترتے ہوئے جبرائیل امین کو لاتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں، پھر بھی ہمارا اتنا یقین ہے کہ آنکھوں دیکھی بات ہم جھٹلا سکتے ہیں، لیکن ان باتوں پر ہم ذرہ برابر شک نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر شک کے دائرے میں آتا ہے یہ باتیں، اگر ہماری ذہن میں تردد اور شک پیدا ہو جائے تو پھر ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو جو سمجھنے والی بات ہے، جو بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی دین آسان ہے، مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالی آسانی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تنگی اور مشکل نہیں چاہتے، کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندوں پر ہر عمل آسان ہو، ہر کام آسان ہو، زندگی جینا، سانس لینا آسان ہو، عمل کرنا، شریعت کے احکام کو، شریعت کو، حکموں کو فالو کرنا آسان ہو، بندوں پر مشکل نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے اپنی کتاب میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جہاں آپ نے دین کے بارے میں دین کی باتیں فرمائی، وہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا الدین یسر، کہ دین آسان ہے، ولا تعسر، اور دین کو ڈیفیکلٹ نہ بناؤ، تم نے خود دین کو ڈیفیکلٹ بنا لیا ہے، مشکل تم نے خود پیدا کر لی ہے، سختیاں تمہاری خود کی پیدا کردہ ہے۔ اللہ تو آسانی چاہتا ہے، اللہ نے ہمارے لیے ہر عمل میں آسانی کے سامان مہیا کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کے اس حکم کو ادا کرنا ہر بندے پر ہر حال میں ضروری ہے، بس شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو۔ تو جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو اب پھر اس بندے پر نماز چاہے مرد ہو عورت ہو ہر حال میں فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ٹانگ میں بانس باندھ لو، پلاسٹر کر لو، کہیں دیواروں سے باندھ لو، کسی بھی حکم میں کسی بھی طریقے سے کچھ بھی کر کے کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے، نہیں۔ اللہ فرماتا یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے بکم اليسر، آسانی چاہتا ہے۔ اب اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، اگر شدید مجبوری ہے تو بیٹھ کر پڑھیں، آپ بیٹھ کر بھی نہیں تو پھر اشارے سے لیٹ کے تو اسٹیپ ہے اس میں جو ہے نا گنجائش بچی ہے۔
اسی طریقے سے دین کے سلسلے میں ہم نے غلط فہمی یہ پیدا کر لی ہے کہ دین آسان ہے، مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دین کو جو مشکل بنایا ہے وہ ہم نے خود بنایا ہے۔ روزے کا مسئلہ ہے، لوگوں نے سن لی ہے کہ جی روزہ رکھنا شریعت میں آسانی رکھی ہے، دین اسلام یہ آسان ہے، اور لوگوں نے اس کا صحیح مفہوم کو غلط مفہوم کو یہ سمجھ لیا۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم کچھ ہے، غلط مفہوم یہ سمجھ لیا کہ جی اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے کہ دین آسان ہے، لہٰذا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، جو رکھ سکتا ہے رکھے گا، اور اگر شدید گرمی ہے، دھوپ ہے، تو اللہ نے ہی تو کہا ہے، رسول اللہ نے ہی تو کہا ہے دین آسان ہے، اور آسانی چاہتا ہے، لہٰذا آسانی جب چاہتا ہے تو نہیں رکھیں گے۔ یہ غلط مفہوم ہے۔ ہم نے دین کو کتنا مشکل بنا لیا ہے کہ اگر ایک آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے تو حج کی فرضیت پر وہ بندہ 50 بار یہ سوچتا ہے کہ حج پر جاؤں گا تو 2.5 سے 3 اور 3.5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، اور وہ بندہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہے کہ 1 سے 1.5 لاکھ روپے ایکسٹرا پیسے کی مجھے ضرورت ہے تاکہ میں گاؤں والوں کو دعوت کروں گا، کھلاؤں گا، اگر نہیں کھلاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، نہ جانے لوگ کیا کہیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ بھائی کون سی ایسی مضبوط ناک ہے جس کی کٹ جاتی ہے اور جس کے بغیر سماج میں جینا اور اٹھنا اور رہنا دشوار ہوتا ہے؟ تو بھائی کہیں لکھا ہے کہ کھلانا ضروری ہے، حج فرض ہے، اتنا پیسہ ہو حج کر کے آئے، اس سے پہلے کسی کو اس کو کھلانا اور واہ واہی لوٹنا یہ ضروری ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ایک آدمی شادی جس پر فرض ہو گیا ہے، اب شادی کرنا چاہتا ہے، دین ہم نے خود مشکل بنا لیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی دین آسان ہے، مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو سنیں کہ دین کتنا آسان ہے اور ہم نے دین کو کتنا مشکل بنا لیا ہے۔ کہ کوئی بندہ شادی کرنا چاہتا ہے، چاہے خود شادی کرنا چاہتا ہے، اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے، ہم نے دین کو اتنا مشکل بنایا ہے کہ شادی کرنے سے پہلے بندہ 10 بار سوچ رہا ہے کہ اس شادی کے بجٹ کو اور اس شادی کے اخراجات کو اور اس کو مینیج کرنے کے لیے اور اس کو پار کرنے کے لیے، اس کام کو انجام دینے کے لیے مجھے کس سے کتنا ادھار لینا پڑے گا۔ اب بندہ سوچ رہا ہے، اور پھر ہم نے اتنا مشکل بنایا ہے کہ شادی سے پہلے منگنی کی رسم، پھر منگنی کے ساتھ ساتھ لین دین کی رسم، اور پھر ہم نے خود اس طرح کی اتنی رسمیں ایجاد کر لی ہیں کہ آج جس کی وجہ سے مسلمانوں کو دین اسلام پر عمل کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے دین اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، ورنہ شادی کا تو یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاب اور قبول کے ذریعے، ایجاب اور قبول کس بلا کا نام ہے کہ جس وقت کہتے ہیں قاضی یہ نکاح کہتے ہیں کہ بھائی بتاؤ فلاں کی لڑکی ہے اور اس کا باپ یہ ہے، یہ وکیل ہے، یہ گواہ ہے، اور اتنے دین مہر کے عوض میں تیرا نکاح فلاں سے کیا جاتا ہے، کیا تو نے قبول کیا؟ تو کہنے والا کہتا ہے، سامنے والا کہہ دیا ہاں میں نے قبول کیا۔ اس کو ایجاب اور قبول بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کتنا آسان بنا دیا ہے۔ 2 گواہ ضروری ہے، 2 اگر گواہ ہو مجلس میں، سامنے لڑکا ہو، لڑکی کے باپ ہو، ذمہ دار ہو، وکالت ہو، اور دین مہر کی رقم تعیین کر لی جائے، آسانی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ کھلانا ضروری نہیں ہے، اور کپڑے پہنانا ضروری نہیں ہے، اور اسی طرح دعوتیں کرنا ضروری نہیں ہے، اور یہ باراتیوں کی جو رسم ہے، اور جو لوگ گاڑیوں کے بھر بھر کے جاتے ہیں اور لڑکیوں کے باپ کے خون چوس لیتے ہیں، بتائیے یہ مشکل ہماری خود کی پیدا کردہ ہے کہ نہیں؟ یہ دین میں ہے کہ بھائی ضروری ہے، کہیں لکھا ہے؟ تو دین آسان ہے، ہم نے دین کو مشکل کر لیا ہے، علماء نے نہیں کیا ہے، مولوی نے دین کو مشکل نہیں بنایا ہے۔ دین اسلام کو تو آسان ہے، تو آج بھی آسان ہے، لیکن مشکل ہم نے اپنے کرتوتوں اور کرموں اور عملوں کی وجہ سے بنا لیا ہے۔
تو یہ سوچنے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ دین نہایت ہی آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یسروا، آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا، اور مشکل کھڑی نہ کرو۔ دوسروں کی کھٹیا کھڑی کرنے والا کام کبھی بھی مت کرو۔ جہاں تک ہو سکے اگر شادی کا معاملہ ہے تو کوشش کرو کہ 2-4 سے نمٹ جائے، 2-4 ویکتی چلے جائیں، آسانی کے ساتھ نکاح ہو جائے، مسجد میں نکاح ہو جائے، کسی کو کھلانا نہیں، کسی کو پلانا نہیں، آرام کے ساتھ دولہے کے گھر والے اگر آرام کے ساتھ، راحت کے ساتھ، بغیر کسی سے قرض لیے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی مشقت اٹھائے اگر اس کے پاس کچھ ہے تو جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق میاں بیوی کے مل لینے کے بعد پھر جو دعوت کی جاتی ہے اس کو دعوت ولیمہ اور اس کو سنت قرار دیا جاتا ہے۔ ملاپ کے بعد، ہمارے یہاں خیر پہلے ہوتا ہے۔ تو یہ مشکل ہماری خود کی پیدا کردہ ہے، دین اسلام نے اس کو مشکل نہیں کہا ہے۔ یاد رکھیں، ولیمہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر کسی نے ولیمہ نہیں کیا، یا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کہیں کہ چلو بھائی تمہارے بچے کا نکاح ہے یا بچی کی نکاح ہے، تم اپنی بچی کی نکاح سے پہلے یہ شرط رکھو کہ ہماری بچی کا نکاح مسجد میں کسی ایک نماز کے بعد ہوگا۔ نکاح، شادی کا جو عمل انجام دیا جائے گا، نکاح جو ہوگا وہ مسجد میں ہوگا، نماز کے بعد ہوگا، بغیر کسی شور شرابے کے مسجد میں سنت کے مطابق جب نکاح ہوگا تو نکاح کی برکت اولاد میں، گھر والے میں، بیوی میں، اور رہتی دنیا تک جب تک وہ سلسلہ چلے گا، پھلے گا، پھولے گا، بڑھتا رہے گا، پنپتا رہے گا، اس سے نقصان نہیں ہے۔ اب بتائیں، یہ سنت ہے، اس سنت کو چھوڑ کر ہم باہر ٹینٹ لگواتے ہیں، اس کی جو تیاری کرواتے ہیں 5 سے 10 ہزار روپے اس کا الگ خرچ ہوتا نہیں ہوتا؟ شریعت میں ہے کہ بھائی سب کو کرنا ضروری ہے، یہ لایانی چیزیں ہیں، بیکار ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو دین تو ہم نے اپنے اوپر جو ہے جان بنا لی ہے، ہم نے اپنے اوپر جو ہے اس کو مشکل کر لیا ہے۔ دین آسان تو آسان ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن میں ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی تنگی اور مشکل نہیں رکھی ہے۔ اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ بہت سارے مفسرین اپنی اپنی بات جہاں لکھتے ہیں، وہاں کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے جو تفسیری ذیل میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس گناہ کو اللہ معاف نہ کرتا ہو سوائے شرک کے۔ لیکن دوسری امتوں میں، دوسری قوموں میں یہ چیز نہیں تھی۔ بعض ایسے گناہ، بعض ایسی نافرمانی دوسری امت اور دوسری قوم جب کر بیٹھتی تھی یا کر لیتی تھی تو پھر اللہ کے یہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن ہمارے یہاں قرآن کہتا ہے، حدیث مبارکہ میں اس کی جا بجا جو ہے حدیث ایسی بات آئی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر بیٹھ کر ندا لگواتے ہیں کہ دنیا والوں، میرے بندوں تک یہ اعلان پہنچا دو، سب کی کانوں تک یہ بات پہنچے کہ اللہ کا کوئی ایسا گنہگار بندہ ہے جو اللہ سے مانگنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، بخشش کروانا چاہتا ہے، وہ اللہ سے مانگے، اللہ معاف کرنے کے لیے تو تیار بیٹھا ہے۔ اللہ بہانے تلاش کرتا ہے، بہانے پر اللہ جو ہے نا بندوں کے گناہوں کو محو اور معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی دین کو تو ہم نے اپنے اوپر مشکل کر لیا ہے، دین بظاہر آسان ہے۔ اور اس کی دوسری جو تفسیر علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، بہت بڑے مفسر، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا اور کوئی مفسر نہیں صحابہ میں، صحابہ کی جماعت میں۔ ان کا کہنا ہے کہ دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی ہے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں اللہ نے اپنے بندوں پر ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے جو حکم بندے کی طاقت سے باہر ہو۔ کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ حکم، اس کو مثال سے سمجھیں۔ فار ایگزامپل،
ہمارا یا آپ میں سے کسی کا کوئی بچہ ہے جس کی عمر ماتر ابھی 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارا 7 سال 6 سال 5 سال یا 10 سال کا بچہ، اس کو اگر 50 کلو کا کوئی وزنی چیز اٹھانے کے لیے دے تو وہ نہیں اٹھا سکتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو کیا ہم اس کو دیں گے اٹھانے کے لیے؟ ہم کو پتہ ہے کہ بھائی میرا بچہ ہے، اس کی پوری کیفیت کے بارے میں پتہ ہے، عمر کم ہے، صحت جو بھی ہے، ہم کو پتہ ہے کہ میرے بچے کو 50 کلو کا کوئی وزنی چیز اٹھانے کے لیے دیں گے تو اٹھا نہیں سکے گا۔ بچے کے باپ کو خوب اچھی طرح پتہ ہے، لہٰذا دیتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ یہ سمجھانے کے لیے ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ورنہ اللہ کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنے محبت فرماتے ہیں، اتنے محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ اللہ اپنے بندوں پر کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا فرض کیوں عائد کرے گا، ذمہ داری ڈیوٹی کیوں لگائے گا جو بندے کی طاقت اس کے آپے سے باہر ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک مطلب کہا ہے کہ دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا یہ ہے، اور ایک مطلب جو ظاہری اعتبار سے عام طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ دین میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بظاہر تھوڑی تھوڑی مشکل تو دنیاوی چیزوں میں بھی نظر آتی ہے۔ کوئی چیز ایسی آپ بتا دو جس چیز کو بغیر مشکل اور مشقت کے آدمی حاصل کر لے۔ بندہ اگر پڑھ کر کوئی بڑی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے تو یوں ہی گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتا، اس کے لیے خوب محنتیں کرنی پڑتی ہے، پڑھائی کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، کتابیں چھاننا پڑتا ہے، بڑی مشکل اور مشقتوں کے بعد وہ ڈگری اسے حاصل ہوتی ہے۔ کوئی عالم بننا چاہے، حافظ بننا چاہے، قاری بننا چاہے تو بغیر مشقت اور محنت کے بندہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کہیں جاب کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کہتا ہے، کمپنی کا مالک کہے جاؤ بھائی گھر میں سویا رہو اور جب مہینہ پورا ہوگا تو تمہاری سیلری تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ تھوڑی بہت تو مشقت ہے۔ اسی طریقے سے دین اسلام تو بالکل آسان ہے۔ اب یہ ہے کہ کوئی کہے کہ جی دین آسان کیسے ہے؟ کڑاکے کی سردی، سخت ٹھنڈ کے موسم میں فجر کی اذان ہو گئی، اب جو ہے نا بندہ گرم گرم لحاف کے جو ہے نا تل میں اندر سو رہا ہے اور گہری نیند میں ہے، اذان ہو گئی، بندہ وہاں سے اپنے گرم بستر کو اور لحاف کو چھوڑ کر مسجد کی اور ٹھنڈا میں آئے گا، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، پھر نماز پڑھے گا، تو یہ آسان کیسے ہے؟ رمضان کے مہینے میں 30 دنوں تک جو ہے نا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے تک بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اپنی عورت سے مس اور ملاپ نہ کرنا ہے، تو آپ کہتے ہیں آسانی ہے؟ یہ کیسی آسانی ہے؟ تو یاد رکھے کہ ان چیزوں میں بھی ہمارے لیے آسانی اور فائدہ ہے۔ بہرحال یہ جو عوام کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دین آسان ہے، مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، تو یہ جان لیں کہ دین آسان ہے، اور دین آج بھی آسان ہے، ہر حالت میں آسان ہے، نہایت آسان ہے۔ دین کو اگر مشکل بنایا ہے ہم نے اپنے لیے تو ہم نے خود اپنے اوپر دین کو مشکل بنا لیا ہے۔ دین کتنا آسان ہے، دین پر عمل کرنا کتنا آسان ہے، اور اس سے ملنے والا اجر اور فائدہ کتنا ہے۔ حدیث پاک میں ایک حدیث بتاؤں اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ میں میزان کے پلڑے کو، ترازو کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انہوں نے یہ درخواست کی تو اللہ نے کہا فارادہ، کہ جب انہوں نے دیکھا، یعنی داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان کے ترازو کو دکھایا، فی کفتی بین المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان اتنے بڑے بڑے پلڑے میں جب ترازو کو، وزن کرنے والے ترازو کو، میزان کو اور اس کے پلڑے کو اتنا بڑا دکھایا گیا، تو فلما غشی علیہ، داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے یہ دیکھ کر کے اتنا بڑا پلڑا، اور فلما افاقہ، کہ جب اس کو ہوش آیا، افاقہ ہوا، فقال، تو اب کہنے والا یعنی داؤد علیہ السلام اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ،
اس پلڑے کو، اتنا بڑا پلڑا ہے، اس پلڑے کو تمہارا کون ایسا بندہ ہوگا جو اتنا نماز اور اتنا نیک عمل کرتا ہوگا، جس کے نیک عملوں کی وجہ سے اتنی نیکی ہوگی، اتنا ثواب ہوگا کہ جس نیکیوں سے وہ اتنے بڑے پلڑے کو بھر سکے گا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا داؤد، اے داؤد، انی اذا رأیت، کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، انی اذا اریت عن عبد، کہ جب میں کسی بندے کو دیکھتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں، کسی بندے سے مجھے خوب لگاؤ اور محبت ہوتی ہے، تو ملأتہ بتمرۃ واحدۃ، ایک کھجور کے صدقے کے عوض میں اتنا بڑا پلڑا جو مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، اس ایک کھجور کے صدقے میں جو ہے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے راستے میں کی جائے اور اس میں جو ثواب اور نیکی ملے گی، اس نیکی سے میں وہ پلڑا بھر دوں گا۔ تو دین اسلام بہت آسان ہے، تھوڑا سا عمل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے سبحان اللہ نصف المیزان، ایک بار سبحان اللہ کہو آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأ الایمان، تملأ المیزان، کہ جب دوبارہ کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو پورا کا پورا پلڑا بھر جاتا ہے نیکیوں سے۔ کتنا آسان ہے، مشکل اگر بنایا ہے تو ہم نے مشکل بنایا ہے۔ یہ بلیم، یہ الزام غلط ہے کہ مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے جو بھی بات کہلوائی ہے، اللہ تعالی تمام باتوں کو خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔